رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو قربانه هیره حیات د پروګرام د ژوند شمع کوکینګ آیل کې تاسو ته هرکلی وایم. د ژوند شمع کوکینګ آیل بولې دل کې بولیا کناولا کوکینګ آیل چې کوم خپل ډیلی لایف کې یوز کوو د هیلدی لایف دپاره. دا د دې سایډ افیکټ په زه وایم چې تاسو کافي ټایم نه د شمع کوکینګ آیل تاسو یوز کوئ سایډ افیکټ نشته. مونږ که مریض دپاره ووایو نو هم مفید به وي ځکه چې دې کې ویټامینس دي. نو خپل د لایف یو حصه جوړه کړئ زموږ سره د شمع کوکینګ آیل دی. په دې کې مونږ کوکینګ کو ریسیپي تاسو مونږ ته هر هفته یو نوې ریسیپي تاسو ته مونږ ښایو. مونږ سره شیف نور شیروان صاحب ته هم راځو، هغې سره سلام دعا کوو چې نن به مونږ ته یې څه پخوي او تاسو ته به څه پخلی ښایي. نو راځو. السلام علیکم نور شیروان صاحب، څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام، څنګه تاسو؟ ښه ټیک ټاک. زه ښه یم، تاسو ښه یې؟ شکر. نن تاسو ډېر ښه کلر اچولی او دا کلر ماته زیات تر وایي چې تاسو سره سوټ کوي، ډارک کلر وي که نه؟ بالکل. او جی تھینک یو سو مچ. هفته هم څنګه تېره شوه؟ الله شکر دی، موسم له ښه دی، ګزاره یې کړې ده، ګرمي کمه شوې ده، لږه کمه شوې ده، شکر الحمدلله. ښه جي. نو شیروان صاحب دا راته ووایه چې نن به مونږ ته لکه زیات زه ګورم نو هغه مرچکې ماته هر ځای کې هسې ښکاري او نن به څه پخوئ؟ نن چکن جلفریزي. صحیح. اصل کې دا خو ما ډېر زیات پخ کړي دي، خو ما ته دې بار کال راځي، بار هغه راځي چې دا چکن جلفریزي کوم دی د موږ ریسیپي ډېر ځل ما ښوولې، خو بیا اکثر بي آر ټي کې دلته تلم نو هلته یو فیملي ما ته میلاو شوه. ښه جي. نو هغوی یو ماشوم زه راله وي انکل دې خو راشه زما ابو تاسو سره خبره کوي که نه. ښه جي. زه لاړم ورسره سلام دعا مې کړو، نو هغه ما ته وایي چې چاینیز فوډ تاسو نه پخوئ. مې موږ خو ډېر پخ کړي دي. نو هغوی ما ته سپیشل دا ویلو چې چکن جلفریزي د هغه وکړي، دا سپیشل زه هغوی لپاره دوباره صحیح. او بالکل چې کوم پخلی چې ښکلې پوخ شي که نه په کور کې ټرای شي نو بیا دی وایي چې هغه چې مونږ ته دوباره یا په کور کې ته ورانې وکړي نو بیا چې دوباره راته وښایي چې څنګه پخلی کېږي. هغوی ته ما کال کړم چې کله زموږ پروګرام انیري زه به هغوی ته کال کوم چې تاسو وګورئ. بالکل داسې پکار یم. نو شیروان صاحب دا راته ووایه چې په دې کې دا ریسیپیز چې کوم تاسو پخوئ نو دې کې څه مسالې یوز کیږي؟ دې کې ګرامو کتونکو ما چې دې کې کوم چکن چیسټ اغوښتي تقریبا 4 د مې اغوښتي هغه مې سټرپس کټ کړي دي. تاسو دا کې کیوب هم کټولی شئ، خو ما سټرپس داسې کټ کړي. ټیک شو. سټرپس او داسې چې کوم دی نو شمله مرچ هم سټرپ کټ شوي او داسې پیاز هم دي او داسې ټماټر هم دي. او دې کې چې کوم اوږه ادرک پیسټ دي 2 ټي سپون، دې کې پیپریکا پاوډر 1 ټي سپون، سور مرچکې 1 ټي سپون، مکس مساله 1 ټي سپون، هلدي 1 ټي سپون، ټماټر پیسټ 3 ټیبل سپون، کیچپ چې کوم دی هغه هم تقریبا 3 ټیبل سپون او دھنیا پاوډر 3 ټیبل سپون. او دا زموږ د انګریډینټس دي. او دې کې موږ آخر کې اچو سرکه او سویا ساس. دا مرچکې نه، دا مرچکې سور مرچکې. ښه جي. اور دې کې به غوړي څومره تیل به څومره استعمالوم؟ شمع کوکینګ آیل به تقریبا اچو 4 ټیبل سپون. ښه جي. چې کله هغه موږ کې چکن فرای کو بیا ویجیټیبل په نور تیل موږ الو. صحیح شو. اور څومره ټایم دا اخلي؟ دا ډېر زر تیارېږي، تقریبا 10 منټو نه 8-9 منټ کې به دا اسه تیاری د خیر سره. خو دا پاکستانی ډش نه دی، دا چاینیز نه. چکن جلفریزي خو لکه سپایسي دی که نه. ښه جي. اصل کې دی چې کوم ریل هغوی که نه هغه لکه چینج ده، خو موږ پاکستاني چې کوم سپایسي خورو هغه خو موږ هغوی مطابق بیا پخوو. صحیح شو. نو شیروان صاحب تاسو خپل کوکینګ سټارټ کړئ. جی اوکې. شروعات واخلئ. راځو به تاسو ته بیا وروستو. ټیک شو. او راځو موږ خپل ګیسټ سایټ ته ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته را هغه موږ سره لاست هر هفته زموږ یو نیو ګیسټ وي. نو موږ سره نن ګیسټ دی مناهل چې کوم هغې خپل جرنالیزم ډپارټمنټ کې دي، خپل تعلیم هم کوي او ورسره سره هغې خپل نور اکټیویټیز کې هم انوالو دي. نو راځو د هغې سایټ ته چې په خپل لایف کې څومره کامیابی حاصل کړي دي او اوس کرنٹلی هغې څه کې انوالو دي. السلام علیکم مناہل، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. اچھا مناہل، مجھے یہ بتائیں آپ جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے ہیں جی، اور کون سی سیمسٹر وائز آپ کا ہوتا ہے یا پر ایئر وائز ہوتا ہے آپ کا؟ ہمارا سیمسٹر وائز. سیمسٹر وائز. کون سے سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ؟ اچھا، کون سے سیمسٹر میں؟ 4th سیمسٹر میں ہے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے لائف میں آپ نے کتنی اچیومنٹ حاصل کی ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کرنٹلی کس میں انوالو ہے اور کیا کر چکی ہے پاسٹ میں؟ میں کرنٹلی آرٹیکل رائٹنگ بھی کر رہی ہوں ڈیلی بیسس پہ. اچھا. اور میں ریڈیو کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں اور فیوچر میں میرے گولز ہیں کہ میں انشاءاللہ ریڈیو میں جاؤں اور نیوز پیپر میں بھی کافی کام کرنے کا ارادہ ہے. اچھا، مطلب آپ ایک قسم رائٹر ہیں. جی. اچھا، ابھی مطلب کس ٹائم سے آپ اس فیلڈ پہ آئی ہے؟ رائٹر کب آپ نے کب سوچا اور وجہ کیا تھی کہ آپ نے سوچا کہ آئی شوڈ بی دیئر؟
میں جب اسکول میں تھی تو میں نے ایک اسٹوری دیکھی نیوز پیپر میں, اور پھر میں نے ٹی وی میں اس کے بارے میں رپورٹ بھی دیکھی, تو میں نے سوچا کہ اس پہ کچھ لکھنا چاہیے تھوڑا بہت. میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا رائٹنگ پیس لکھا, اور سب سے پہلا ریویو میری مدر نے مجھے اس پر دیا, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم لکھ سکتی ہو. انہوں نے مجھے اتنا انکریج کیا کہ میں نے اس ٹائم پہ سوچا کہ مجھے اسی فیلڈ میں جانا ہے. اچھا, اسی ٹائم سے آپ نے سوچا کہ مجھے جانا ہے, اس پہ کام کرنا ہے, مزید مجھے اس پہ اپنے. اچھا, جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں آپ گئی تو اس سائڈ پہ آپ نے رائٹر, آپ جو رائٹنگ کرتی ہے میگزینس پہ آپ, یا اگر فار ایگزامپل کوئی ڈیمو آپ لکھتے ہیں, تو کوئی افیکٹ نہیں ہوتی فیملی کی سائڈ سے کہ آیا تم نے صرف ایک سائڈ پہ توجہ دینا ہے, یا اپنے اسٹڈیز پہ یا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز پہ؟ نہیں, میری فیملی اس معاملے میں کافی اوپن ہے. وہ مجھے انکریج کرتے ہیں کہ میں کام بھی کروں ساتھ ساتھ, اور اپنی اسٹڈیز کو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلوں. گران کتن کو دا یو ډیره ښه خبره ده چې زه به ایز ا فیمیل یو جینۍ چې کله د پښتو معاشرې نه وځي, مطلب هغې چې وځي خپل معاشرې ته, او کله چې هغه یو خپل اچیومنټ کله کامیابۍ حاصلوي, نو هغې سره ټولو نه بیګ سپورټ د مور و پلار وي, د رونو خویندو وي. نو هغې نه بعد هغه جینۍ رور وي, خور وي, هغه مخکې لاړ شي, کامیابه شي. موږ سره نن مناهل هم په دغې لاره باندې راغلې ده, نو یې سره دغې فیملی سپورټ و. اچھا مناہل, کوئی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ پہ آئی ہیں جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے, آپ جو رائٹر ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی مشکلات پیش آئی ہو آپ کے, مطلب فیس کر چکی ہو کوئی آؤٹ آف فیملی سے یا سوسائٹی میں؟ مشکل تو ایز سچ کوئی ایسی نہیں ہوئی فیس, کیونکہ نیوز پیپر میں کام تھا, اور اس میں زیادہ انسان کو نہ شو کرنا پڑتا ہے, نہ فرنٹ پہ آنا پڑتا ہے, بس وہاں پہ آپ کا نیم ہی یوز ہوتا ہے. اچھا, اور بس آپ کا ٹیلنٹ لوگوں تک پہنچتا ہے. اس میں سچ کوئی مشکل مجھے فیس نہیں ہوئی. اگر موقع ملے تو کس سائڈ پہ جائیں گی آپ؟ میں نیوز پیپر میں ہی پرسو کرنا چاہتی ہوں کریئر. اچھا, نیوز پیپر میں ہی آپ جائیں گی. تو آگے آپ کا پلان, گول کیا ہے فیوچر میں, کہ نیوز میں ہی رہنا ہے یا کوئی اور سائڈ پہ جانا ہے؟ جی انشاءاللہ ساتھ نیوز پیپر بھی کروں گی, اور میرا CSS کا پلان ہے. CSS کا پلان ہے, کر پائے گی آپ؟ انشاءاللہ کوشش تو. اچھا, مطلب میں نے جتنا سنا ہے CSS کے لیے کافی اپنے سارا کنسنٹریٹ, اور میں اگر کہوں تو 24/7 آپ نے اسی کو دینا ہے. ہوتا ہے ایسے, ٹائم تو کافی ہے فی الحال میرے CSS کی پوزیشن تک پہنچنے میں, لیکن ابھی سے میں نے پریپریشن سٹارٹ کی ہوئی ہے. میں جنرل نالج کی بکس پڑھتی ہوں, میں بہت زیادہ اسٹوریز اور نیوز پیپرس ان سب چیزوں پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے, لینگویج امپروو کرنی پڑتی ہے. بالکل یہی بات ہے. تو کس سے آپ انسپائر ہوئی, آپ نے کیوں سوچا کہ مجھے اس فیلڈ پہ آنا ہے؟ کس بندے سے, فیملی میں, آؤٹ آف فیملی, یا خود سے؟ ایک پاکستانی رائٹر ہیں عمیر احمد. اچھا, وہ میری آئیڈیل ہیں, میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی. جب میں ان کی رائٹنگ پڑھتی ہوں, ان کے لکھے ہوئے ناولس, ان کا لکھنے کا طریقہ, ان کا انداز مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے. اچھا, آپ نے اس سے سیکھا کہ مجھے بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اچھا مناہل, مجھے یہ بتائیں, اگر ایز اے جرنلسٹ آپ کسی پہ, مطلب اگر آپ کو کوئی آفر آتی ہے کسی ڈرامے میں, کسی شو میں, تو آپ کریں گی؟ نہیں, میرا ٹی وی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مطلب یہاں پہ آپ بیٹھی ہوئی ہے, فرسٹ ٹائم ہے, بریک پہ جاتے, بریک پہ ہم تھوڑا سا بریک پہ جاتے, پھر آتے بات کرتے. گران کتون کو وڑے ہوئے تمیل ازو ویلکم بیک. گران کتون کو خبر اتری روان وی گیسٹ سره, نو هغې چونکې اردو سپیکر دی, مونږ به وایو پښتو کې کوشش وکړو تاسو ته پښتو کې هم ووایو چې د هغې څه کامیابۍ دي, څه کوي څه نه کوي. مناہل آتے پھر سے آپ کے سائڈ پہ, رائٹر ہے آپ, کسی میگزین میں کام کیا ہے آپ نے؟ میں نے نیوز پیپر میں کام کیا ہے, ڈیلی ٹائمز. نیوز پیپر کیوں, مطلب آپ نے جسٹ نیوز پیپر کو کیوں ٹچ کیا ہے, کوئی اسپیسیفک ریزن ہے؟ فی الحال نیوز پیپر میں کام کرنا, کیونکہ مجھے میرے سینئرس کی طرف سے ایڈوائس ملی تھی کہ نیوز پیپر میں بندہ کام کرتا ہے تو اس کی رائٹنگ میچیور ہو جاتی ہے. اچھا, آرٹیکل لکھے آپ نے؟ جی. کس بارے میں آپ نے آرٹیکل لکھے؟ میں ڈیلی ایشوز کے بارے میں آرٹیکل لکھتی ہوں, سوشل ایشوز ہو گئے, ڈیلی کانفلکٹس ہو گئے پالیٹکس میں, اس ٹائپ کی چیزوں کے بارے میں. تو فیڈ بیک کیسی آتی ہے؟ فیڈ بیک الحمدللہ اچھا ملتا ہے. اچھا, سیریسلی؟ اور اس میں نا مجھے جتنا پتہ ہے کہ آرٹیکل لکھنے میں وہ ٹف سے ٹف انگلش کی ضرورت ہوتی ہے. جی. اگر ورڈ کوئی سمپل سا ہو تو اس کو آپ نے وہ ٹف والا ورڈ آپ نے چننا ہے اس میں, تو کوئی ایسی مشکلات آئی ہو سامنے؟ اسٹارٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ انگلش تھوڑی سی, انگلش میں کیونکہ میں لکھتی ہوں تو تھوڑی سی کمزور تھی ویکیبلری. اچھا. تو گوگل پہ سرچ کر کے ورڈس کو کمپلیکیٹ کرنا پڑتا تھا, لیکن اب الحمدللہ پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ بغیر کچھ ایسا کیے لکھا جا سکتا ہے. مناہل اس ٹائم یہاں پہ ہے, جب وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے جائے گی تو کہاں ہوگی؟
وہ انشاءاللہ ایسی پوزیشن پہ ہوگی کہ اگر میں ابھی اسے دیکھوں تو میں ایڈمائر کروں گی انشاءاللہ. آپ نے ایک ویژن بنایا ہے. جی ہاں. چلے آپ سے پشتو میں بات کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے جو پشتو اسپیکر ہوتے ہیں ان کو اردو کا مسئلہ ہوتا ہے, جو اردو اسپیکر ہوتے ہیں ان کو پشتو کا مسئلہ ہوتا ہے. لیٹ سی. اچھا مناہل دارا تو اوائے چپا لائف کے ساتھ سو فیملی نے علاوہ ساتھ سو سبلنگس کی داغ سائٹ فیل طرح غلی دی سوک رور خور پیرنٹس کے سوک کزنس. مجھے سمجھ آ گئی آپ کی. اچھا شکر ہے. نہیں میری فیملی میں سے کوئی بھی اس سائڈ پہ نہیں آیا. اچھا بھائیوں میں بہنوں میں نہیں؟ نہیں کوئی بھی نہیں. میں نے جب فادر سے اپنے اسٹارٹ میں پوچھا تھا کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے بار بار کہا تھا کہ ایک بار پھر سوچ لو, اس فیلڈ میں جانا چاہتی ہو پھر سے سوچ لو, پھر سے سوچ لو. تو میرا یہی تھا کہ مجھے بس اسی فیلڈ میں آنا ہے تو مجھے یہیں پہ آنا ہے. صحیح دا. جرنلزم ڈپارٹمنٹ ثنگ تاسو ویل زیو فیمیل نا انسپائر شوی وم. جی نو جرنلزم ڈپارٹمنٹ تطلو نو ہم اگین انسپائر شوی وی کردا یو خپل مائنڈ سیٹ ہو. نہیں میں جب اسکول میں تھی تو میں تب سے ان کے ناولس پڑھتی ہوں تو کافی زیادہ مجھے اچھی لگتی تھی ان کی رائٹنگ. اچھا تو مطلب ابھی آپ اس سے بھی انسپائر ہوئی ہے جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے جانے سے پہلے آپ کا یہ سوچ تھا کہ میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ پہ جاؤں گی یا نہیں؟ اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچ؟ اس ٹائم پہ میری ایسی کوئی سوچ نہیں تھی, لیکن جب میں اس پوزیشن پہ پہنچی کہ میں ان کی رائٹنگ کو جج کر سکتی تھی اچھا کہ ان کا طریقہ کیسا ہے اور وہ کیسے الفاظ استعمال کرتی ہیں, تو تب میں نے سوچا کہ میں جرنلزم ہی کرنا ہے, اسی ڈپارٹمنٹ آنا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی آرٹ, ڈرائنگ, ڈیزائننگ؟ جی میں عربک کیلیگرافی کرتی ہوں. ویری گڈ. اس سائڈ پہ آپ کس سائڈ مطلب کس سوچ سے آپ آئی ہیں؟ اس میں کوئی سوچ رکھا ہوگا نا آپ نے؟ سوچ نہیں تھی, بس ایک دن ایسی رینڈملی میں قرآن پڑھتے پڑھتے میں نے ایک آیت کو دیکھا تو میں نے کہا کہ کتنی پیاری رائٹنگ میں یہ لکھا ہوا ہے, تو میں نے سوچا کہ میں بھی ٹرائی کرتی ہوں. تو جب لکھنا شروع کیا تو پھر ہو گیا. اچھا تو آپ کرتی ہیں؟ جی. تو آپ جس طرح مطلب جسٹ خود مطلب کرتی ہیں یا بنا کے آپ مطلب جس طرح فار ایگزامپل فیمیلس ہوتے ہیں اسپیشلی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز وہ کرتے ہیں, یا آن لائن جاب شو یا بلدے کے جاب شو, یا تاسو سره هنر دی, تاسو رائټینګ کوي, تاسو آرٹ کوي, تر ته کې آرډرز راغلي دي چې آیا مناهل مونږ ته دا آرٹ جوړ کا پیڈ آرڈرز؟ نہیں میں نے کیلیگرافی کو ایز اے ہابی رکھا ہوا ہے. میں جب فری ہوتی ہوں تو میں, اور سائڈ جاب کے لیے میں اپنا ایک چھوٹا سا بزنس چلاتی ہوں. اچھا چپی رستم نکلی. اچھا تو بزنس بھی کرتی ہے آپ اس کے ساتھ, تو کس طرح ٹائم مینیج مطلب کس طرح ہوتا ہے مینجمنٹ, آپ کر لیتی ہے ٹائم کو؟ بس ہو جاتا ہے مینیج. دن میں 2-3 گھنٹے میں نے بزنس کے لیے ریزرو رکھے ہیں اور باقی سب کچھ پڑھائی کے لیے ہو جاتا ہے. تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جرنلزم ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ نے فل کنسنٹریٹ فل ٹائم دینا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ مجھے CSS کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ایز اے فیمیل گھر کی ایکٹیویٹیز بھی آتی ہے, اور جب آپ بڑی ہے آپ شکر الحمدللہ بڑی بھی ہے آپ, گھر کی رسپانسبلٹیز بھی آتی ہے, تو کس طرح ٹائم مینجمنٹ تو مشکل نہیں ہوگی؟ ٹائم مینجمنٹ تو ہو جاتی ہے. اصل میں میری مدر بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے میرے ساتھ, اور وہ گھر کے کاموں سے انہوں نے مجھے بالکل سائڈ پہ رکھا ہے. وہ سب کچھ خود مینیج کرتی ہیں. اچھا. تو گھر کے کاموں کا بوجھ مجھ پر نہیں آتا. میرا خالی کام ہے بزنس مینیج کرنا اور اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا. یہ بھی اچھی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاسو قلم د خپل مور پلار سپورٹ د سره وي نو کا معشوم وي کا معشوم وي هغه کامیاب وي. نو کوئی میسج اگر آپ دینا چاہتی ہے کوشش کریں کہ پشتو میں آپ بولیں تاکہ ہمارے سننے والے بھی ہنسے آپ کے پشتو پہ. وہ آپ کوئی میسج دے دیں, کوئی پیرنٹس کو کوئی اگر میسج دینا چاہتے ہیں, کوئی لڑکی کو یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو جرنلزم ڈپارٹمنٹ, جو بھی آپ میسج دینا چاہتے ہیں پلیز. میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو آپ کسی کے پریشر کی وجہ سے اپنی ڈریمز کو چھوڑو نہیں. آپ بس کوشش میں لگے رہو. ایک پوائنٹ آئے گا کہ سب مان جائیں گے اور آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. یہ ہوتا ہے نا کہ بس اگر کوئی آپ کو منع بھی کرتے ہیں تو بندے اس فیلڈ پہ جانا چاہیے اپنے وشز کو, کیونکہ بندہ وہی کر سکتا ہے جو اس کی وش ہوتا ہے. اس کے ہٹ کے جائیں گے تو وہ تو نہ انٹرسٹ لیں گے, ٹائم ویسٹ ہوگا, کام بوجھ لگنے لگتا ہے. پڑھائی ہو یا جاب ہو, پھر انسان اس میں اچھا کام نہیں کر سکتا. اچھا تاسو دارا تو ہے کوکنگ کس میں ٹائم دیں؟ ہم تقریباً 80 یار دلک ٹائم دے. ہم چکن چلک نرم شي کنه. جی جی. دیکھیں ہم ویجیٹیبل واچو او بس به بچو شو کو صحیح شو. دا لک ډیر لک ټایم دی. دیکھیں بس ہم خالی کیچپ اچو اور سرکہ واچو اور سویا سوس واچو اور دا ویجیٹیبل دیکھیں لگے بو چی شي کنه ویجیٹیبل واچو. دیکھیں تاسو سمرو با چولی دي
دیکھیں مان لگی تقریباً نہیں میں پہلے نام خا جی خا صحیح شو چکن لگ نرم شي بس چکن د پر ګرانو کتونکو چکن درمندو د پاره دی لګوندې به یوز کړی دی چې چکن نرم شي. ها نوشیوان صاحب دلته کې بل کوېسچن دا دی که دا چکن مونږ پهله نه بوایل کو نو څه ایشو خو به نه 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 بالکل هغه تاسو زیات کوي ها. تاسو له داس اکثر زه خلکو ته تاسو هاف ډن کوئ داس سټپ کې هاف ډن کې او فریزر کې کېږي چې کله څوک راشي هغه فریزر د فرای کې ویجیټیبل واچو 15 منټو کې تیارېږي. صحیح شو. او د دې ریسیپي نوم یو ځل بیا ووایئ څه دی؟ دا چکن جل فریزي فاسټ فوډ دی. ټیک شو. نوشیوان صاحب تاسو خپل کوکنګ هم جاری ساتئ او که څه ګیسټ نه څه کوېسچن کول غواړئ؟ گیس نہ خود مدا کہ آپ کھانا بنا سکتی ہیں؟ جی بالکل کھانا بنا لیتی ہوں میں. اچھا کیا اچھا بناتی ہیں آپ؟ بریانی. بریانی سے مخ کردہ سے آپ کوکنگ کرتی ہے؟ جی. اچھا تو جس طرح آپ کوکنگ کرتی ہے تو کوئی ہیلپ کرنے والا امی ہو یا بہن ہو؟ امی ہیلپ کرتی ہیں. امی ہیلپ کرتی ہے مطلب پراپرلی آپ کوکنگ نہیں کر سکتی اٹس مین؟ امی گائیڈ کرتی ہیں. اچھا. وہ چلی جاتی ہے باقی سب کچھ میں کرتی ہوں. اچھا صحیح ہے. چاہتی ہے کہ میرے فیوچر میں یہ ہونا چاہیے میرے ساتھ یا مجھے اس جگہ پہ فیوچر میں ہونا چاہیے. چاہتی ہوں کہ میں نیب کی سائٹ پر جاؤں. نیب کے سائڈ پہ جائیں. اور جب میں نیب کے آفیسرس کو دیکھتی ہوں تو میں آئیڈیلائز کرتی ہوں کہ میں فیوچر میں یہاں ہوں تو بس مزہ آ جائے. اچھا مناہل بات کریں گے گپ شپ لگائیں گے تھوڑے سے بریک پہ جائیں گے. ګرانو کتونکو یو وړې غونډه ملزو چې تاسو موږ سره یو زمونږ خپلې خبرې گپ شپ روان دي مناهل سره او شیروان صاحب لګیا دی موږ ته کوکنگ کوي. نو مناهل دا رات وایي کہ بس نور وہ ٹوٹی پوٹی اردو ختم اور پشتوں پہ جاتے. مجھے یہ بتائیں مناہل کہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے یہ کویسچن آپ سے بریک سے پہلے کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہو فیوچر میں جہاں پہ آپ نے کرنا ہے مطلب کچھ کرنا ہے آپ نے تو کس سائڈ پہ؟ آپ نے کہا نیب پہ جانا ہے تو آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے نیب سائڈ پہ جانا ہے کوئی ایک مائنڈ سیٹ؟ سی ایس ایس کے بعد ہی نیب میں اچھی جابس مل سکتی ہیں تو ایسی پوزیشن جو ایڈمائریبل ہو وہ سی ایس ایس کر کے ہی مل سکتی ہے تو اسی لیے میں نیب کی سائڈ پہ میرا فوکس ہے. اچھا سی ایس ایس کے بعد اپنے نیب پہ جانا ہے تو یہ سوچ کیوں؟ بس مجھے اس سے ہٹ کے اور بھی ہو سکتے ہیں جس طرح آپ ایک خود اچھا رائٹر بھی ہے جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ ہیں ایک اچھے آپ مطلب کوئی شو میں بھی کام کر سکتی ہے ریڈیو براڈ کاسٹر بن سکتی ہے کسی اچھے سے چینل پہ کام کر سکتے ہیں تو نیب پہ کیوں؟ میں ایک ایسی پوزیشن پہ آنا چاہتی ہوں جہاں میں سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں کوئی ڈفرینس کریٹ کر سکوں. اچھا تو مجھے جہاں تک نظر آتا ہے نیب کے جو آفیسرز ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اس چیز میں. تو میرے نزدیک یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں پر آ کے میں چینجز کر سکتی ہوں سوسائٹی میں اور اچھے چینجز کر سکتی ہوں. تو آپ خود کو خود ٹارگیٹ کر رہی ہے؟ جی. خود کو خود چیلنج دے رہی ہے آپ جی مجھے کرنا ہے یہ چیز. اچھا اور ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ I'm 19. 19. ګران کتونکو 19 year old دی او دی په دغه کم عمر کې دومره ښکلې سوچ لري. نن سبا تاسو وګورئ نو شیروان صاحب دغه پیج راته لون کوي. ګران کتونکو دغه کم عمر کې دی چې کم دی دومره ښکلې خبرې دومره ښکلې اچیومنټ دی وی زه سی ایس ایس کوم دی سدي رائټر هم دی آرټیکلز هم لیکي جرنلزم ډپارټمنټ کې هم د خپل ایجوکیشن هم کوي بزنس هم کوي که آنلاین جاب کوي که فزیکلی دی کوي خو خپل یو دی سکیجول جوړ کړی د لایف د خپل د زندګۍ دی یو ټایم ټیبل جوړ کړی دی. مناهل دا راته ووایي چې تاسو خپل لایف ټارګیټ سایټ ته روان کړی دی. نو جرنالیزم ډپارټمنټ کې تاسو ته داسې آفر راغلی دی چې آیا تاسو دغه سایډ نه مطلب سایډ ته شئ یا رائټر تاسو فار ایگزامپل اگر فار ایگزامپل کسی کو پتہ چل گیا کہ شی از رائٹر اینڈ شی از اسٹڈنگ جرنلزم ڈپارٹمنٹ ان جرنلزم ڈپارٹمنٹ تو کوئی ایسا آفر آیا ہو آپ کے لیے بگ اچیومنٹ ہو آپ کے لیے کسی اس بک پہ کام کرو اس آرٹیکل پہ کام کرو اس میگزین پہ کام کرو کوئی ایسے پروپوزل آیا ہے؟ مجھے ریڈیو سے آفر آئی تھی ایک بار. ریڈیو سے؟ اچھا. میں کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں تھی اور انہوں نے ایک بار میں ہمارا کیمپس ریڈیو ہے تو ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے ایک بار اور انہوں نے سنا آئی گیس تو انہوں نے مجھے ریڈیو سے آفر کی تھی کہ آپ کرنا چاہیں تو آپ آئیں ریڈیو پاکستان کی طرف. اچھا. تو میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے مجھے آفر کی. اچھا. تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی جب انہوں نے مجھے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ آپ کو ہم لینا چاہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور ایسا سب کچھ ہونا چاہتا ہے. تو پھر کیوں ریجیکٹ؟ نہیں میں نے ریکارڈ کیے تھے پروگرام. اچھا. فی الحال پرسو نہیں کیا اس چیز کو لیکن پروگرامس ریکارڈ کیے تھے اور کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. اچھا. ګرانو کتونکو تاسو کتی شي زموږ په ینګ جنریشن کې فاسٹ فوډ ډېر یوز کیږي ډفرنٹ موږ مسالېدار شیزونه هم خایو. مناهل نه یو پرسنلی کوېسچن دا کو مناهل مجھے یہ بتائیں آپ کے فیس پہ جو پمپلس کوئی مطلب آپ کی ٹریٹمنٹ یا مطلب کوئی ایسی فوڈس باہر کی کھاتی ہے گھر کی کھاتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک نالج ہے
چې موږ ته پته ولګي چې زموږ چې کم ینګ جنریشن نو زیاتره د بهر خوراک ته زور ورکړی وي بهر خوراکونه شو فاسٹ فوڈ شو دام یو پلس پوائنٹ ہے مناہل سو پلیز آپ بتائیں کہ آپ کے جو فیس پہ یہ پمپلس ہیں جی تو اس کی کوئی خاص مطلب پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن جنک فوڈ دیکھیں د بهر خوراکونه کولو د دې فیس پمپلس دی اور دا انسان مسئلہ ہو رہا ہے نا آپ کا جی تو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے آپ کی؟ جی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. تو کوئی میسج اگر آپ دینا چاہتے ہیں کیا میرے فیس کو دیکھ کے آپ نے نہیں کرنا کوئی بات اگر کرنا چاہتی ہے آپ؟ پیزا نہیں کھانا بس. پیزا نہیں کھانا آپ نے مطلب دغه چې بهر خوراکونه تاسو ته نه کول پکار. ها مناهل زمونږ دغه ښکلی غوندې پروګرام و او تاسو به کې نن رالی څه ایکسپیرینس هم څه گین کو تاسو څه میسج کا زمونږ اے وی ٹی خیبر ته څه ویل غواړئ کچھ کہنا چاہتی ہے آپ اے وی ٹی خیبر کے ٹیم ممبر کو جتنے بھی ورکرز ہیں جو یہاں پہ اویلیبل ہے جو ہمارے اور پروگرامس کے ڈائریکٹرز ہیں کچھ کہنا چاہتی ہے آپ ان کو کوئی میسج کوئی بات؟ کہنا میں یہ چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ مجھے آپ لوگوں نے ایز اے گیسٹ اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کیمرے کے آگے اور کافی اچھا رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. تھینک یو. مناہل شمع کوکنگ آئل کی سائڈ سے یہ چھوٹا سا گفٹ ہے آپ کے لیے سو پلیز ٹیک اٹ پلیز ہیو اے سیٹ. مناہل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت کم عمر میں آپ نے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا بہت کچھ آپ کر بھی چکی ہے کر بھی رہی ہے فیوچر میں بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کریں اور تھینک یو سو مچ ونس اگین آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ شیروان سے بھی آپ سے بات کریں گے وہ تھوڑے سے بیزی ہے کوکنگ میں کیونکہ بنا رہے کیا چکن جلفریزی کہ چکن جلفریزی وہ پھر سے فاسٹ فوڈ پہ آ رہے ہیں. نوشیروان صاحب زموږ گیسٹ نن زموږ گیسٹ چې کوم دی مناهل تاسو ور د ښکلې ښکلې خبرې وشوې څومره په کم عمر کې دی څومره اچیومنٹ حاصل کړي دي ماشاءالله ماشاءالله ډېر ټیلنټډ بالکل ماشاءالله. جی نوشیروان صاحب دا ته تاسو خو دا رایس دی که نه دم دا تاسو رایس ها نو دم ولې دا سپینې اصل کې دا چکن جلفری دا سپایسی ده کنه ها جی دې سره موږ دا وایټ رایس سرو کوو. ها وایټ رایس بالکل ساده بوایل شوي دي. ساده دي کې خالي ماده چې کله بوایل کوله ما یو ټیبل سپون سرکه اچولې وه هاف ټي سپون مې دې کې مالګه اچولې وه او خالي او تقریبا شمع کوکنګ آیل مې یو ټیبل سپون اچولو هغې سره دی چې دا چپکاویږي نه بل څه. ٹھیک شو ګران کتونکو تاسو خپل د لایف حصه جوړ کړئ شمع کوکنګ آیل ځکه چې دا د لایف یو هیلدي انسان ته هیلدي لایف ورکوي صحت لحاظ سره هم دا ټکي څه سایډ افیکټ نشته. کافي ټایم نه موږ ګورو نو شمع کافي ټایم نه نو د خپل د ژوند یو حصه جوړه کوي او څومره کم تیلو کې مونږ دا کوک کړل رایس مونږ بوایل کړل مونږ هغې د دې نوم راته بار بار نه راځي چکن جلفریزی چکن جلفریزی دا به کې مونږ کوک کو اور اوس په نوشیروان صاحب دا سرو کوي اور بیا به مونږ ټیسټ کوو چې د دې ټیسټ سره تاسو به فیډبیک ضرور راکوئ په خپل کور کې هم دا ټرای کړئ چې د دې ریزلټ څه راځي. ٹھیک شو نوشیروان صاحب بالکل دا زموږ بالکل هغه دي ګران کتونکو دی دا ویجیټیبل چې کوم دي دا تاسو بالکل زیات نه فرای کوئ ځکه دی بیا کله خرابېږي او دا چې کرنچي د دې مزه کې تاسو گرین او دا ریډ او دا چې کوم دی که نه پیاز او دا ټماټر چې کوم دی که نه ټماټر ډېر زیات زر نرمېږي دا به تاسو ټول کې انډ کې اچوئ او دا به چې زموږ بالکل راځي. ښه تاسو وایئ چې دا ویجیټیبل چې دي دا به نیم پوخته ورته وایي کرنچي او لږ مطلب لږ به پخوي نیم پوخته چې ورته وایي که نه هاف ډن او جی هغه داسې به پخوي. ټیک شو دا تاسو وایئ دا زموږ بالکل ریډي دي چکن جلفریزي هم ریډي دي او دې څومره ټایم واغستو؟ دی خو ما ښه سره پروګرام کې ټایم و هسې ما لږ سلو کولو دا تقریبا د 8 نه 10 منټ کې دا تیاري. صحیح شو چکن ډېر زر نرمېږي صحیح تاسو دا خو موږ سره ټایم وګوره چکن تاسو بالکل ډېر زر بالکل نرمېږي. ټیک شو دا چې تاسو خپل چوایس باندې ګران کوونکو تاسو دې کې انګریډینټس هم اچولی شي مسالې شوي مالګې شوي ځکه چې څوک کم جی بالکل زیات کوئ که نه که څوک دا سپایسي نور کول غواړي تاسو کې نور سپایسي هم اچولی شي ما خو تاسو دې اندازه وخوړل چې تقریبا دومره که نه یا کریشن تاسو خپل ځان سره کولی شئ بند ګوپي دې کې اچولی شئ تاسو مټر اچولی شئ تاسو دې کې نور ویجیټیبل اډ کولی شئ دا ستاسو خپل تاسو پورې ده که نه ځکه څه ستاسو خوښي او دا زموږ بالکل ریډي دي تاسو ګورئ بلکې زه دا ټول به واچوم. صحیح نو دې کې تاسو خپل چوایس باندې مسالې مالګې شوه او غوړي تاسو خپل چوایس باندې شمع کوکنګ آیل چې کوم دی هغه تاسو یوز کړئ. تاسو نورشیروان صاحب وویل څومره به تاسو آیل یوز کوئ نو موږ سره سیلډ هم ریډي دي رایس هم ریډي ده رایتا شوه او چکن جلفریزي
دا هم ریډي نو شیروان سے پدې منوس پودینه ودوړوي په دې باندې دا لري ډېر ګرین دی کنه د صحیح. کې خالي پودینه پاسه لګي صحیح شو. دا زموږ بالکل ریډي دی سو ټیسټ کولی بالکل تاسو ټیسټ کړئ تاسو سپون چمچه راکړئ دا چمچه دا خدا دا اټس اوکے رايتي والا نه اټس اوکے ها نو ګران کتونکو نن راځو چې نو شیروان سے واقعي چې یو ښه شیف لاست کافي ټایم نه موږ سره دی نو ټیسټ کو یو ټیسټ د شمع کوکنګ آیل هغې نه بعد د هغې کې چې کوم ویجټیبل دي د هغې ټیسټ دی دا موږ سره رایته جوړه کړې ده نو شیروان صاحب دا ماته سپایسي لګي واقعي زبردست کوکنګ شوی دی په کم ټایم کې او موږ آیل یوز کړي دي شمع کوکنګ آیل کافي زبردست کوک شوی دی واقعي چې نو شیروان صاحب وویل چې څنګه به تاسو دې کې د ویجټیبل به کم پخوئ ډېر به نه پخوئ پیاز شو شملا مرچ شو ټماټر شو نو تھینک یو سو مچ نو شیروان صاحب تاسو ډېر ښکلی موږ ته کوکینګ وکړو ریسیپي تاسو وښوله او که گیسٹ سائٹ ته سره راځئ تپوس کوئ تینا گیسٹ سائٹ ته چې آپ نے کچھ سیکھا ہم سے جی بالکل جلفریزی بنانے کا طریقہ سیکھا ہے اور شمع کوکنگ آئل یوز کرنے کا اوکے سر شمع کوکنگ آئل بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے اسپیشلی جو ڈائٹ کانشیس ہے نا ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ونس اگین مناهل ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو ګرانو کتونکو موږ سره کې د شو وخت ختمیږي نو موږ تاسو ته ریسیپي وښوله روانه هفته کې به یو نیو ریسیپي سره راځو نو مالو نو شیروان صاحب له اجازت راکئ بالکل واخلو اور یہ بس ٹائم د الله په امان اللہ پامان